سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے. روئے زمین کے مسلمان آج کے دن عید الاضحیٰ، عید الضحیٰ، عید الاضحیہ منا رہے ہیں، جس میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حضور پرنور عقائد و جہاں سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں قربانی، جانوروں کی قربانی ادا کرنے کا حکم جو ہے اس کو بجا لا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں قربانی سے متعلق اور آج کے دن سے متعلق بہت ہی مختصر اور بہت ہی جامع، ویسے ہر بات اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کا ارشاد اپنی جگہ پر جامع ہے، لیکن اس میں بڑی صراحت اور وضاحت اور بڑی جامعیت کے ساتھ قربانی کے مقصد کو بیان فرمایا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو خون کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہیں کی ضرورت ہے؟ اربوں روپے کے قربانی کے جانور بنا کے مقام سے لے کر دنیا کے چاروں کونوں میں جہاں جہاں مسلمان اللہ کے بندے صاحب نصاب آباد ہیں، جن پر قربانی واجب ہے، قربانی کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمیں خون کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گوشت کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور امر واقعہ بھی یہی ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، لیکن خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اللہ رب العالمین کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے. ولا لحومها سورۃ الحج میں اپنے مخصوص اور پیارے انداز میں اللہ رب العالمین مقصد بندگی کو اور قربانی کے اس عظیم مقصد کو کہ جس میں مینا کے مقام سے لے کر دنیا کے ہر کونے پر پھیلے ہوئے مسلمان اربوں روپیہ قربانی پر خرچ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی گوشت کی اور خون کی ضرورت ہے. تو ارشاد فرمایا نہیں، بالکل نہیں، مقصد کچھ اور. جو لوگ قربانی کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، جو لوگ قربانی کرتے ہیں نمود و نمائش کے لیے، محلے والوں کو یا غریبوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ان کے پاس امارت ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان سب کو جواب دیا گیا اور ان کے متعلق ارشاد فرمایا گیا. 2 آیات طیبات میں بڑا مختصر مضمون ہے، لیکن اس مضمون میں پوری کائنات میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت بیان فرما دی. ارشاد فرمایا، رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ رب العالمین کو گوشت کی ضرورت نہیں،
اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ کو خون کی ضرورت نہیں ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، وہ یہ چاہتا ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس مختصر سا جملہ ہے، مختصر سی بات ہے۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ پرہیزگار بن جاؤ، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ یہ تصور ذہن میں بیٹھ جائے، یہ خیال جاگزیں ہو جائے اور عملی طور پر اس کا مظاہرہ ہو جائے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اگر زندگی کا مقصد یہی ہے کہ کھانا پینا سونا، تو یہ تو زندگی کے مقاصد جو ہیں تو جانوروں کے بھی ہیں۔ اگر زندگی کا مقصد یہی ہے کہ کھانا پینا سونا، دولت کمانا اور بلڈنگیں بنانا اور بنگلے بنانا اور کروڑوں کے لین دین کرنا اور صبح سے شام تک دولت میں اور بنانے میں اور بینک بیلنس میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، اگر زندگی کا مقصد یہی ہے تو یہ تو یہودی بھی کرتا ہے، یہ تو عیسائی بھی کرتا ہے، یہ تو ہندو بھی کرتا ہے، یہ تو کافر بھی کرتا ہے، وہ بھی بلڈنگیں بناتا ہے، وہ بھی اس کا بھی مقصد زندگی یہی ہے کہ پیسہ کماؤ اور پیسہ بناؤ، ملاوٹ کرو حرام کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، بدکاری کے ذریعے سے، شراب کی فروخت کے ذریعے سے، ہیروئن کی فروخت کے ذریعے سے، حرام کام کے ذریعے سے جو پیسہ ملتا ہے آئے، بیلنس بڑھنا چاہیے اور پیسہ بڑھنا چاہیے۔ یہ مقصد تو زندگی کا یہودی کا بھی ہے، یعنی یہودی پیسے میں کم تھوڑا ہی ہے کسی سے، وہ تو دنیا کی مالدار ترین قوم ہے۔ عیسائی پیسے میں کم تھوڑا ہی ہے کسی سے، وہ بھی دنیا کی مالدار ترین قوم ہے۔ امریکہ ان کا سرخیل ہے جو آج کل اسلام کا دشمن ہے، وہ امریکہ ان کا سب دولت مندوں کا سرخیل وہی ہے، سب سے آگے وہی ہے، اسلام کا دشمن جو ہے۔ یہ ساری عیسائی اقوام اور یہودی، یہ اسلام کے دشمن جو یہودی، جو فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام ہندو کر رہے ہیں، یہودی اور عیسائی اور ہندو مل کر کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، فلپین میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، صومالیہ میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، بوسنیا میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور اب چیچنیا میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ یہ ساری کے ساری اسلام دشمن طاقتیں، پیسہ بھی انہی کے پاس ہے اور بلڈنگیں بھی عظیم الشان انہی کے پاس ہیں۔ نیو یارک شہر کو دیکھیے، لندن کو دیکھیے اور پیرس کو دیکھیے، دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں ان کا شمار ہے۔ پیسہ ہی اگر سب چیز ہے اور مسلمان بھی یہی کرتا ہے کہ پیسے بناتا ہے اور کھاتا ہے اور سوتا ہے اور آرام کرتا ہے اور حرام ذرائع سے اور حرام کی کمائی سے بلڈنگیں اور کوٹھیاں اور بنگلے بناتا ہے، تو پھر اس میں اور یہودی میں فرق کیا ہے؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے مقصد بندگی اور مقصد زندگی مختصر سی آیت مبارکہ میں بیان فرما دیا۔ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ مسلمان کو قرآن پڑھنے کے بعد بھی 1450 سال سے اس مذہب کو دیکھنے کے بعد بھی اگر مقصد زندگی مسلمان کا بھی یہی ہے کہ پیسہ کماؤ، بلڈنگیں بناؤ، کوٹھیاں بناؤ، مکان چھوڑ جاؤ اور اولاد کے لیے حرام مال چھوڑ جاؤ اور خود قبر میں عذاب بھگتتے رہو، اگر مسلمان کی بھی زندگی کا مقصد یہ تو اس میں اور یہودی میں اور عیسائی میں فرق کیا رہا اور ہندو میں فرق کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، مسلمان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، قربانی کا، خون بہانے کا، زندہ رہنے کا، زندگی کا ایک مقصد ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی، میری نمازیں، ونسکی، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجیے ونسکی، میرے تمام مناسک، مالی، جانی، بدنی، عبادتیں، نمازیں، عبادتیں، صدقات و خیرات و زکوٰۃ، یہ سارے کا سارا ونسکی، میرے تمام اعمال، میرے تمام مناسک اور میری زندگی، ونسکی و محیای، اور میری زندگی اور میرا مرنا، میرا جینا، میرا مرنا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، زندگی اللہ کے لیے ہے، مال اللہ کے لیے ہے، پیسہ اللہ کے لیے ہے، سب چیز اللہ کے لیے ہے اور خود بھی اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مقصد زندگی بتا دیا کہ بھئی مسلمان کا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے، مسلمان کی زندگی اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ کے لیے ہے۔
قدم قدم پر مسلمان اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کے پیارے محبوب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی اور تلاش میں اور جستجو میں رہتا ہے۔ زندگی میں قدم قدم پر مسلمان وہی ہے جو یہ سمجھے کہ زندگی چند روزہ ہے اور اس زندگی کو ایک مسلمان کی حیثیت سے گزارنا ہے، اور مسلمان کی حیثیت سے زندگی کا مقصد کیا ہے کہ پیسہ، روپیہ، مرنا، جینا، نمازیں، عبادتیں للہ رب العالمین، سب اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کے لیے ہے، اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے، اور اس کے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ زندگی و بندگی بنایا ہے اور بتایا ہے اس پر عمل کرنے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار و سیاہکار کو بھی اور آپ کو، ہمیں سب کو اپنی رضا کے حصول کی، حاصل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ قربانی کے ذریعے سے اللہ اپنی رضا کی توفیق و سعادت بخشے، قربانی کو دکھاوے سے بچائے، اور آج کے دن اللہ رب العالمین جو یہ خون جانوروں کا بہہ رہا ہے اس کو قبول فرما کر حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمنوا ضحایاکم، اپنے جانوروں کو مضبوط و تر و تازہ جو رکھو، سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، یہ